أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، سنن نسائی میں روایت موجود ہے 899 نمبر پر، جس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاة قال سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو یہ دعا پڑھتے جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر. ہمارے جو نمازی حضرات ہیں وہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور یہ حدیث صحیح ہے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم یہ دعا پڑھتے ہیں بغیر ترجمے کے، ہم جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی. یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت ہی زبردست قسم کی تعریف ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اے اللہ تیری تعریف کے ساتھ تیری ایسے تسبیح بیان کرتا ہوں، ایسے تیری پاکی بیان کرتا ہوں جو تیری شان کے لائق ہے. آگے ہے تبارک اسمو کا، بہت بابرکت ہے تیرا نام. تبارک کا بابرکت ہے، اسمو کا تیرا نام. تبارک اسمو کا یعنی تیرا نام بہت بابرکت ہے. وتعالی جدو کا، اور تیری عظمت تیری شان بہت بلند ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی سچا حقیقی معبود نہیں ہے. یہ دعا جب ہم پڑھیں نماز کے شروع میں، جب ہم اللہ اکبر جا کر کہتے ہیں، امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا نفلی نماز کوئی پڑھ رہے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. تو یہ دعا پڑھیں، اس کے ترجمے پر بھی غور کریں کہ اللہ تیری تعریف کرتا ہوں، ایسی تعریف جو تیرے شان کے لائق ہے. اسی طریقے سے تیرا نام بہت بلند ہے، تیری عظمت اور جلال جو ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، تیرا نام بابرکت ہے. یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھ کر اور ساتھ ہی یہ اقرار کریں کہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھ کر، اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پھر ہم پڑھیں، تو پھر نماز میں وہ جو سکون ملنا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز پڑھ کیوں رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں پھر پتہ چلتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی نماز کی دعائیں ہیں، باقی دعاؤں کا بھی ترجمہ سیکھیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو یعنی اس دعا کو نماز میں پڑھنے کی توفیق دے اور ساتھ ساتھ اس کے ترجمے پر بھی غور کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اسلام سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.